السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، یہ حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ازالۃ الخفاف، اس کا پیج نمبر جو ہے وہ 83 ہے، جلد جو ہے وہ 4 ہے۔ اس پہ ایک روایت جو ہے محب تبری کے حوالے سے تحریر ہے۔ یہ روایت جو ہے مسلم کی 139 نمبر پر اور انٹرنیشنل حدیث نمبر 27 ہے، اور یہی حدیث پاک جو ہے وہ مسند امام احمد بن حنبل میں 11096 نمبر پر، 15528 نمبر پر، مجمع الزوائد میں 28 نمبر پر، صحیح ابن حبان میں 221 6530 نمبر پر، اور اس کو جو ہے وہ البانی نے کہا ہے کہ یہ صحیح لغیر ہی ہے۔ خیر، مسلم میں آگئی تو پھر جو ہے وہ یہ صحیح ہی ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ حدثنی ابی عن عبد الرحمن بن ابی عمرہ الانصاری قال حدثنی ابی، حضرت عبد الرحمن بن ابی عمرہ فرماتے ہیں کہ ہم سے حدیث بیان کی میرے والد گرامی نے، قال كنا مع رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فی غزوات غزاها، تو کہتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ ایک غزوہ میں جو ہے وہ گئے، یہ غالباً غزوہ تبوک کی بات ہو رہی ہے۔ فاصاب الناس مخمصۃ، تو اس وقت جو ہے لوگ بھوک میں مبتلا ہو گئے۔ فاستاذن الناس رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فی نحر بعض ظہورہم، تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے لوگوں نے اپنی سواریاں ذبح کرنے کی اجازت مانگی۔ فہم رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان یاذن لہم، تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بھی ان کو اجازت دینے کا پروگرام بنا لیا۔ فقال عمر بن الخطاب، تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اور رأیت یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان حرنا ظہرانا ثم لقینا عدونا غدا ونحن جیاع رجال، تو یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کی کہ اگر ہم اپنی سواریوں کو جو ہے وہ ذبح کر لیں، پھر ہم اپنے دشمنوں سے کل اس حال میں مقابلہ کریں گے کہ بھوکے ہوں گے اور پیدل ہوں گے۔ اللہ اکبر۔ قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ما ترى، کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ عمر تیری رائے کیا ہے؟ قال ارى ان تدعو الناس ببقايا ازدادهم ثم تدعو فيها بالبرقه، تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ لوگوں کو حکم دیں کہ وہ ان کے پاس جو کوئی مال، کوئی جو ہے وہ کھانے کی چیزیں جو ہیں وہ بچی ہوئی ہیں تو وہ لے آئیں اور ان کو اکٹھا کر کے جو ہے وہ آپ اس پر دعا فرمائیں۔ ثم تدعو فی بالبرکت کی جو ہے اس میں دعا فرمائیں، تو پھر کیا ہوگا؟ فإن اللہ عز وجل سیطعمنا بدعوتک ان شاء اللہ، تو ضرور انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی اس دعا کی برکت سے اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے وہ ضرور رجائے گا، ہمیں کھلائے گا، سیر کر دے گا۔ قال فکأنما کان علی رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم غطاء فکشف، تو یوں محسوس ہوا کہ جیسے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سامنے ایک پردہ پڑا ہوا تھا جو ہٹا دیا گیا۔ فکأنما قال فدعا بثوب، تو آپ نے جو ہے وہ ایک کپڑا منگوایا، فامر بھی فبسطا ثم دعی بالناس ببقایا ازدادہم، پھر جو ہے وہ آپ نے اس کو بچھانے کا حکم دیا اور لوگوں کو وہی حکم دیا کہ وہ بچا ہوا لنگر جو ہے وہ لے آئیں۔ قال فجاؤ بما کان عندہم، تو جو بھی ان کے پاس تھا وہ لے آئے۔ قال فمن الناس من جاء بالجفنہ، اللہ اکبر، کچھ تو لوگ وہ تھے کچھ جاؤ بالجفنہ جو کہ پیالہ لے کر آئے، من الطعام، کھانے کا، جس میں جو ہے وہ کھانا پڑا تھا وہ کھانے کا بڑا پیالے لے آئے۔ اول حثیہ، یا جو ہے وہ ایک دہتڑ لائے، اور ومنہم من جاء بمثل البیضہ، یعنی ہاتھوں کے دہتڑ کا مطلب ہاتھوں میں اٹھا کر لے آئے، اور کچھ جو وہ تھے جو انڈے کے برابر لے آئے۔ قال فامر به رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق جو ہے وہ کپڑے پر رکھ دیے گئے۔ فوضع، وہاں پر جو ہے وہ رکھ دیے گئے کپڑے پر، تو اللہ ذالک ثم دعا فیہا بالبرکہ، پھر رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس میں برکت کی دعا کی۔ ثم تکلم بما شاء اللہ، پھر جو اللہ نے چاہا اس قدر جو ہے وہ کلام کی تلاوت فرمائی، یعنی قرآن پاک پڑھا۔ اللہ اکبر۔ ثم نادا فی الجیش، پھر آپ نے جو ہے وہ لشکر میں حکم دیا۔ ثم امرہم، پھر جو ہے وہ ان کو حکم دیا۔ فاکلوا وطعموا، پھر انہوں نے خود بھی کھایا اور انہوں نے کھلایا بھی،
کھایا بھی اور کھلایا بھی، وَمَلَأُوا آنِيَتَهُمْ وَمَزْدَادَهُمْ، اور انہوں نے اپنے برتن توشہ خانے بھر لیے، ثُمَّ دَعَا بِرَكْوَةٍ فَوُضِعَتْ بَيْنَ يَدَيْهِ، پھر ایک چمڑے کا چھوٹا سا ڈول منگوایا گیا اور وہ سارا لنگر جو ہے اس میں ڈال دیا گیا، فَوُضِعَتْ بَيْنَ يَدَيْهِ، وہ آپ کے سامنے رکھ دیا گیا، ثُمَّ دَعَا بِشَيْءٍ مِّن مَّاءٍ فَصَبَّ فِيهَا، پھر جو ہے وہ آپ نے تھوڑا سا پانی منگوایا اور اس کے اندر جو ہے وہ ڈال دیا، ثُمَّ فجّ فِيهَا، پھر آپ نے اس میں کلی کی، وَتَكَلَّمَ بِمَا شَاءَ اللَّهُ، اور جن کلمات کے ساتھ آپ نے اللہ نے چاہا کلام کیا، یعنی تلاوت فرمائی، قرآن پاک پڑھا، وَأَدْخَلَ كَفَّيْهِ فِيهَا، تو پھر جو ہے وہ اپنے دونوں ہاتھ اس کے اندر جو ہے وہ ڈالے، فَأُقْسِمُ بِاللَّهِ لَقَدْ رَأَيْتُ أَصَابِعَ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم يَتَفَجَّرُ مِنْهَا يَنَابِعُ الْمَاءِ، پھر میں نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، اللہ اکبر، اللہ کی قسم، آپ کی انگلیوں سے جو ہے وہ پانی پھوٹ رہا تھا، ثم امر الناس فشربوا وملؤوا وكربهم ازداواتهم، اور لوگوں نے جو ہے وہ اپنے لوٹے اور مشکیں جو تھی وہ بھر لیں، انہوں نے پیا، قال ثم ضحك رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حتى بدت نواجذه، پھر رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مسکرائے حتیٰ کہ آپ کے جو ہے وہ دانت مبارک ظاہر ہو گئے، ثم قال اشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ، پھر جو ہے وہ آپ نے یہ کلمہ طیبہ پڑھا اور فرمایا لا یلقی اللہ بہما احد الا دخل الجنہ، فرمایا کہ جو بندہ جو ہے ان دونوں کی گواہی دے گا، یہ دونوں کلمات پڑھے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جنت میں داخل کر دے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔